अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। खैर मकदम है आपका। 10th क्लास नवनीत 2023 साइंस फर्स्ट पहला प्रैक्टिस पेपर सोल्यूशन इन वन वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। बने रहिए, देखते रहिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3, मुंदरज झेल ज़िमनी सवालात के जवाब लिखिए। कोई 5, जिसमें से पहला सवाल है दर्ज झेल खाकों का मुशाहिदा करके दर्ज दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। शक्ल देखना है, जिसमें पहला है अनासिर ए और बी की शनाख्त करके उनके नाम लिखिए। बी, क्या दोनों अनासिर का ताल्लुक़ एक ही ग्रुप से है। सी, कौन सा उनसर ज़्यादा मुस्बत बरखीदा है, क्यों। जवाब इस तरीके से लिखेंगे। पहला जो है उनसर ए सोडियम है। सोडियम इसलिए है कि अगर आप देखें तो इसके पास जो है टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 11 है। ये 2, ये 8, 10 और ये 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन रखने वाला जो है उनसर वो सोडियम है। और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये लिथियम है। जी हाँ, दोनों अनासिर एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि इन दोनों में गिरफ्त इलेक्ट्रॉन की तादाद एकसा है। तो आप देखेंगे तो सोडियम हो या लिथियम हो, इसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक ही है, इसलिए ये ग्रुप नंबर 1 में जो है मौजूद है। उनसर ए उनसर बी की बनिस्बत मुस्बत बरखीदा है क्योंकि एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त मुस्बत बरखीदा जौहरी जसामत में इजाफे के साथ बढ़ती है। तो इस तरीके से आप जो है उसका जवाब लिखेंगे। अगला सवाल है, कीमियाई तामुल की रफ्तार की शरह आमिल अशिया के इर्तिकास पर किस तरह मुनहसर होती है। मुनासिब मिसाल की मदद से इसकी वजाहत कीजिए। तो आपको जवाब लिखना है कि आमिल अशिया के जौहर के बाहम मिलाप या टकराव के नतीजे में कीमियाई अमल वाक़ होता है। आमिल अशिया के इर्तिकास से मुराद ये है कि माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा मुनहिल के ज़र्रात या जौहरों की तादाद की मौजूदगी। जौहरों की तादाद ज़्यादा होगी तो कीमियाई अमल की रफ्तार में भी इजाफा होगा। मिसाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कीमियाई तामुल किया जाए तो कीमियाई अमल की रफ्तार सुस्त होती है। इसकी बनिस्बत अगर मुर्तकिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कीमियाई तामुल तेज़ रफ्तारी से वाक़ होता है। इससे वाज़ेह होता है कि आमिल अशिया का इर्तिकास ज़्यादा हो तो कीमियाई तामुल की रफ्तार भी ज़्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि कीमियाई तामुल की शरह आमिल अशिया के इर्तिकास पर मुनहसर होती है। इससे साबित होता है कि कीमियाई तामुल की रफ्तार आमिल अशिया के इर्तिकास के साथ तनासुब में रखती है। तो सुस्त रफ्तार तामुल CaCO3 प्लस 2HCl एक्वेटिक, और यहाँ पर जो है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, जबकि तेज़ रफ्तार तामुल जिसमें CaCO3 प्लस 2HCl, तो यहाँ पर आप देखिए कॉन्सेंट्रेट का जो है हमने इस्तेमाल किया, जिससे जो है रफ्तार में इजाफा हुआ है तेज़ रफ्तार तामुल की किस्म। अगला सवाल, मुंदरज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। आमिल अशिया, हासिल अशिया, कीमियाई तामुल की किस्में। जहाँ पर देखिए सवालात है, इसको इस तरीके से लिखना है जवाब में कि आमिल अशिया Fe+S, हासिल अशिया FeS, कीमियाई तामुल की किस्म तरकीबी अमल CuSO4 प्लस Zn, हासिल अशिया ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Zn जस्त जो है Cu को हटाकर उसकी जगह लेता है, इसलिए हटाव का अमल है। 2CO प्लस O2, 2CO तकसीद का अमल है जिसमें ऑक्सीजन आकर मिल रही है। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O तादिल का अमल होता है, जिस कीमियाई तामुल में तेज़ाब और असास मिलते हैं और नमक और पानी तैयार होता है, उसे अम्ल तादिल कहते हैं। NH3 प्लस Cl, NH4Cl तरकीबी तामुल, 2 से अगर एक हासिल अशिया हासिल होती है उसे तरकीबी अमल कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मुकम्मल करेंगे। अगला सवाल के साथ ही जवाब यहाँ पर आ चुका है कि मुंदरज झेल अददी मिसाल हल कीजिए। 80 ग्राम कमियत और 45 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रखने वाले पानी को मखसूस दर्जा हरारत के 20 ग्राम कमियत के पानी में मिलाने पर आमेज़ी का आज़म दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस हासिल हुआ। गर्म पानी मिलाने से क़ब्ल 20 ग्राम कमियत वाले पानी का दर्जा हरारत मालूम कीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ जो भी है, जैसे
یہ 80 گرام جو ہے M1 کمیت ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ والے اس میں جو ہم نے آمیزہ ملایا ہے اس میں 20 گرام کمیت کے پانی میں ملا ہے، اس لیے یہ M2 مساوی 20 گرام. ٹی جو ہے یہ درجہ حرارت ہے، جو ہم کو اعظم درجہ حرارت اس کو 42 ڈگری سیلسیس، تو کیپٹل ٹی سے اس کو ظاہر کریں. T1 جو ہے وہ 45 ڈگری سیلسیس ہے، اور T2 جو ہے معلوم کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد درجہ حرارت معلوم ہم کو کرنا ہے. تو حرارت کے مبدل قانون کے مطابق گرم پانی کے ذریعے خارج کردہ حرارت مساوی ٹھنڈے پانی کے ذریعے جذب کردہ حرارت. M1C خاص میں T1 مائنس T مساوی M2C خاص میں T مائنس T2. اس طریقے سے جو ہے اس کو اگر ضرب دیتے ہیں M1 T1 مائنس M1 T مساوی، یہاں پر C جو ہے کٹ ہو چکا ہے کیونکہ مساوی کی در ہے، بلکہ مساوی یہ M کو جو ہے سے ضرب دیں گے تو M2 T مائنس M2 T2. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہ والے اس کو جو ہے ہم نے M1 پلس M2 کو جو ہے نا خاص میں لے لیا، اور T مائنس M1 T1، اور T2 مساوی ہے M1 جمع M2 T مائنس M1 T1 بٹے M2. اب یہاں پر ہم قیمتیں رکھیں گے. M1 کی قیمت 80 گرام پلس M2 کی جو ہے 20 گرام ضرب جو T ہے وہ 42 ہے، تو یہاں 42 ڈگری سیلسیس مائنس M1 جو ہے وہ 80 گرام ہے ضرب T1 جو ہے وہ 45 ڈگری سیلسیس ہے بٹے M2 جو ہے وہ 20 گرام ہے. اب یہاں پر جو ہے اگر دونوں کا جمع کرتے ہیں تو 100 آیا ضرب 42 منفی 80 ضرب 45 بٹے 20 ڈگری سیلسیس. تو یہاں پر کیا ہو گیا، ہم نے اس کو جو ہے تقسیم کرنے پر ہمارے پاس 30 ڈگری سیلسیس حاصل ہوا. یہ مطلوبہ درجہ حرارت ہے. اس طریقے سے آپ اس کو سالو کریں گے. اگلا سوال، قبل از وقت طلوع آفتاب اور بعد از وقت غروب آفتاب کی وضاحت کیجیے. تو سورج کے قبل از وقت طلوع ہونے کی وجہ بھی فضائی انحراف کی تبدیلی ہے. ایک ناظر جب زمین سے سورج کو دیکھتا ہے تو وہ سورج کو افق پر پہنچنے سے 2 منٹ قبل ہی دیکھ لیتا ہے. سورج سے آنے والی نور کی شعاعیں جب زمین کی فضا میں داخل ہوتی ہے تو فضائی انحراف کی وجہ سے زمین تک پہنچنے پر انحراف میں بتدریج تبدیلی ہونے کی وجہ سے ان کا راستہ منحنی یا خمیدہ ہو جاتا ہے. زمین پر سے کوئی ناظر جب سورج کو دیکھتا ہے تو ظاہری طور پر وہ سورج کو اس کے حقیقی مقام سے اونچائی پر مجازی مقام پر دیکھتا ہے. اس لیے سورج کے حقیقی طور پر افق تک پہنچنے سے 2 منٹ قبل ہی وہ اسے دیکھ لیتا ہے. سورج کی شعاعوں پر فضائی انحراف کا اثر غروب آفتاب کے وقت بھی ظاہر ہوتا ہے. یہاں ناظر مسلسل طور پر سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سورج کے افق پر پہنچنے کے بعد بھی وہ 2 منٹ تک سورج کو افق پر موجود دیکھتا ہے. اس طرح وہ غروب آفتاب کو دیر تک دیکھتا ہے. جب طلوع آفتاب اور تاخیر سے غروب آفتاب کی وجہ سے دن کے وقفے میں 4 منٹوں کا اضافہ ہوتا ہے. یہاں پر آپ جو ہے یہ شکل سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ 4 منٹ کی دیر سے جو ہے ہم کو غروب آفتاب اور طلوع آفتاب جو ہے نظر آتا ہے. چلیے اس کے بعد جو ہے درج ذیل کی شکل کی مدد سے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے. شکل کا مشاہدہ کیجیے. سوال ہے پہلا اے، دی گئی شکل میں عدسوں کی ترتیب کس قسم کی خوردبین میں نظر آتی ہے؟ اس خوردبین کے طریقۂ عمل کو مختصر بیان کیجیے. اس بصری آلے کا استعمال لکھیے. تو یہ شکل جو ہے مرکب خوردبین کی ہے، پہلا جواب. دوسرا جو ہے اس کا طریقہ کار میں دیکھیں اگر ہم تو جس شے پی کیو کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اسے آئینے سے روشن کر کے جسمی کے سامنے اس طرح اس کے طول ماسکہ سے کچھ باہر یا دور رکھا جاتا ہے. جسمی کے ذریعے جسم کا حقیقی بڑا اور الٹا عکس پی کیو جسمیے کی طرح دوسری جانب حاصل کرتے ہیں. یہ عکس چشمیے کے لیے جسم کا کام کرتا ہے. چشمیے کو اسکرو کی مدد سے اس طرح حرکت دی جاتی ہے کہ وہ درمیانی عکس پی کیو اس کے طول ماسکہ کے اندر ہے. چشمہ ایک سادہ خوردبین کی طرح کام کرتا ہے اور آخر حاصل ہونے والا عکس پی کیو مجازی کافی بڑا اور اصل جسم کے لحاظ سے کافی بڑا ہوتا ہے. اس عکس کو چشمیے سے واضح بینائی کے کم سے کم فاصلے پر حاصل کیا جا سکتا ہے. آخری عکس کا مشاہدہ چشمیے کو آنکھ کے قریب رکھ کر کیا جاتا ہے. سی، اگر سوال آپ دیکھیں تو سی والے سوال میں اس بصری آلے کا استعمال لکھیے. تو پہلا جو ہے خون کے ذرات، حیوانی اور نباتی خلیہ، خوردبین جاندار جیسے بیکٹیریا وغیرہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے مرکب خوردبین کا استعمال کیا جاتا ہے.
طبی تجربے گاہوں میں خون پیشاب میں موجود امراض کے جراثیم کے مشاہدے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت ہی قلیل فاصلے سے ناپنے والی ٹریولنگ خوردبین میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے یہ رہا کہ ایلومینا کی برف پاشیدگی کے دوران مضمرے کو بار بار بدلنا پڑتا ہے، اس بیان کی وضاحت کیجیے۔ تو ایلومینیا کی برف پاشیدگی میں برقی تجزیہ خانے میں گریفائٹ کاربن کو بطور مثبت برخیرے مضمرے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایلومینیا کی برف پاشیدگی کے دوران مثبت کاربن برخیرے پر آزاد ہونے والی آکسیجن گریفائٹ کی سلاخوں کے ساتھ کیمیائی تعامل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہے۔ مضمرہ کاربن دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایلومینا کی برف پاشیدگی کے دوران گریفائٹ کے مضمرے کی تکثیر ہو جاتی ہے، وہ مسلسل تحلیل ہوتے جاتے ہیں، اس لیے گریفائٹ کے مضمرے کو بار بار تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال، خلائی کچرے سے کیا مراد ہے؟ اس کے حسن انتظام کی ضرورت کیوں ہے؟ تو مصنوعی سیاروں کے علاوہ زمین کے اطراف انسان کی بنائی ہوئی دیگر اشیاء بھی تیرتی رہتی ہے، جس میں داغنے کے دوران سیارے سے علیحدہ ہونے والے ناکارہ حصے کسی سیارے کے دوسرے سیارے یا خلا میں موجود کسی اور شے سے ٹکرا جانے کے باعث پیدا ہونے والا ٹکڑا غیر خلائی کچرا کہلاتا ہے۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق 1 سینٹی میٹر سے زیادہ جسامت والے ایسے تقریباً 2 کروڑ بیکار ٹکڑے زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خلائی کچرے کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ کچرا مصنوعی سیارے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ سیارہ اور دیگر خلائی گاڑیوں سے ٹکرانے پر انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کچرا دن بہ دن بڑھتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مزید مصنوعی سیاروں کا خلا میں بھیجنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کچرے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اس تناظر میں کچھ تدبیریں اور تجربات کی جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ بہت جلد ہم اس مسئلے پر قابو پا لیں گے تاکہ مصنوعی سیارے اور خلائی گاڑیوں کو لاحق ہونے والے خطرات ٹالے جا سکیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔